تعلق کا تجزیہ کریں، ریلیشن انالیسز کریں کہ وہ موسمی تعلق ہیں یا مستقل۔ کوشش کریں کہ تعلقات موسمی کی بجائے مستقل والے بنائیں، کیونکہ موسمی تعلق کو جتنا مرضی وقت دیں، اس پر جتنی مرضی محنت کر لیں، موسم کے ختم ہوتے ہی یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، سارے جذبات ضائع ہو جاتے ہیں۔ بنے ہوئے تعلق کا تجزیہ کریں کہ وہ موسمی ہے یا مستقل۔ اگر موسمی ہو تو کوشش کر کے اس سے باہر نکل جائیں۔ زندگی میں کبھی موسمی تعلق ختم ہو تو بالکل بھی پریشان نہ ہو، کبھی اسے یاد کر کے نہ تڑپیں نہ روئیں، کیونکہ ایک موسم ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی زندگی کا حسن ہے۔ خوشگوار تعلق بنانے کے طریقے۔ خوشگوار تعلق ہماری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ اگر کبھی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہو تو ان طریقوں پر عمل کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے ساتھی کو کیا پسند ہے اور ناپسند ہے۔ جو اسے پسند ہو اسے کرنے اور جو ناپسند ہو اسے نہ کرنے کی کوشش کریں۔ واضح بات کریں، جس سے آپ کا تعلق ہو اس سے کھل کر سادہ لفظوں میں واضح بات کریں۔ کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ دوسرے شخص کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کبھی کچھ برا لگے تو دل ہی دل میں برا منانے یا کڑنے کے بجائے اچھے انداز میں اس پر بات کریں۔ گھما پھرا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے یا باتوں کے درمیان میں بات رکھ کر یا گھنٹوں تمہید باندھ کر بات کرنے کے بجائے واضح بات کریں کہ آپ کیا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں۔ تعلق میں بات کرنے کا طریقہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک ہی بات کو آپ ایسے لفظوں اور انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں جس سے دوسرے انسان کو آگ لگ جائے، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا شخص بات سمجھ جائے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ پڑھی لکھی جاہل، تمہیں عقل نہیں ہے، جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ کیوں نہیں بند کرتی۔ کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا کرو تاکہ ٹھنڈ اندر نہ آئے، کیونکہ مجھے سردی لگتی ہے۔ اگر دوسرا شخص بات کرنے پر راضی نہ ہو تو زبردستی بات کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے وقت دیں اور بات کرنے پر آمادہ کریں۔ بات توجہ سے سنیں۔ جہاں خوشگوار تعلق کے لیے کب چپ رہنا ہے اور کب بولنا ہے کہ مہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، وہیں دوسروں کی بات توجہ سے سننے کا فن بھی ہونا ضروری ہے، جو یہ ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو بات کو درمیان میں نہ کاٹیں، بلکہ اسے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ اگر بات صحیح سے سمجھ نہ آئے تو خالی جگہ کو خود سے پر کرنے کے بجائے سوالات کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم آدھی بات سن کر ہی باقی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ حل پیش کریں۔ پریشانی پیش کرنے کے بجائے اس کے حل پر زور دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ اس نے آپ کو سارا دن نہیں بتایا کہ وہ کہاں تھا، تو اس بات پر زیادہ بات کرنے کے بجائے کہ تم نے مجھے پریشان کیا، میں سارا دن پریشان رہی، مجھے بہت غصہ آیا، تمہیں میری فکر نہیں ہے، تم لاپرواہ ہو، مجھے ساری رپورٹ دو، تم کہاں گم تھے، جیسی بات کو بڑھانے والی باتیں کرنے کے بجائے حل بتائیں کہ جب کہیں جانا ہو یا مصروف ہو تو مجھے بتا دیا کرو، چاہے ایک میسج کر کے ہی، تاکہ میں سارا دن پریشان نہ رہوں۔ ہر بات ایک دوسرے کو نہ بتائیں۔ تعلق کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کی جائے۔ کچھ باتیں صرف اپنے تک ہی رکھنے والی ہوتی ہیں، انہیں اپنے تک ہی رکھیں۔ ایک دوسرے کے بغیر بھی وقت گزاریں اور گزارنے دیں۔ تعلق کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر وقت ہی نہ گزارا جائے، یا ایک دوسرے کو اپنے سوا کسی اور کے ساتھ وقت ہی نہ گزارنے دیا جائے۔ تعلق میں ایک دوسرے کو جگہ دیں، وقت دیں، ایسا وقت جیسے وہ جس سے آپ کا تعلق ہو کسی اور کے ساتھ گزار سکے۔ ایک دوسرے کے سارے وقت پر قبضہ نہ کر لیں۔ کوئی ایک شخص کو کسی کا سب کچھ نہیں بن سکتا۔ ہمیں بہن بھائیوں، ماں باپ، دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے ساتھی کو وقت دیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی وقت گزار سکے۔ گو کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور لمحہ بھر کو بھی نہ جدا ہوں، مگر ایک دوسرے سے علیحدہ خوشی کا وقت گزارنا بھی خوشگوار تعلق کے لیے بہت ضروری ہے۔ نئے تعلق میں دو لوگ ایک دوسرے میں کھوئے رہتے ہیں، مگر جو ہی تعلق بڑا اور بہتر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے نکل کر بھی تعلق میں رہتے ہیں۔ سارے تعلقات ختم کر کے اپنے ساتھی پر زور نہ ڈالیں کہ وہ بھی سب کچھ چھوڑ دے۔ زندگی میں تعلقات بہت اہم ہوتے ہیں۔ دوسروں سے فیصلہ لینے کا اختیار نہ چھینیں۔ مثال کے طور پر جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں وہ کرو، جس سے میں مل رہا ہوں بس اسی سے ملو۔ تعریف کریں۔
دوسروں میں غلطیاں اور برائیاں ڈھونڈنے کے بجائے ان میں خوبیاں تلاش کریں، دوسروں کی تعریف کریں۔ تمہاری یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ بجائے تمہاری یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں پر بات کریں۔ دیکھنے میں آیا کہ لوگ اپنی ایک ایک نیکی کا خیال رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، مگر دوسروں کی وہ اپنے اوپر کی گئی لاکھوں نیکیاں بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کی خود پر کی ہوئی نیکیاں بھی یاد رکھیں۔ تعلق کی چوکیداری نہ کریں، کسی تفتیشی افسر کی طرح تفتیشی رویہ اپنانے سے گریز کریں۔ کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، کیوں گئے ہو جیسے سوالات ہرگز نہ پوچھیں۔ جس نے بھاگنا ہو بھاگ جاتا ہے، تفتیش کی نوبت ہی کہاں آنے دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کریں، کسی صورت میں بھی بدتمیزی نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے پر ہرگز نہ چیخیں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے کو ہاتھ تو دور کی بات زبان سے بھی نہ ماریں۔ تعلق توڑ دینے یا طلاق کی دھمکیاں نہ دیں، ماضی کو درمیان میں نہ لائیں، حال اور حل پر توجہ دیں، صرف اپنی نہ سنیں دوسرے کی بھی سنیں۔ ایک غصے میں بول رہا ہو تو دوسرا چپ رہے، ہو سکے تو غصے کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے سے ہٹ جائیں، غصے کو ٹھنڈا ہونے کا وقت دیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ بچا ہوا وقت گزارنے کے بجائے مصروف زندگی میں سے خاص وقت نکال کر ایک ساتھ گزاریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ برا وقت گزارنے کے بجائے اچھا وقت گزاریں۔ ایسے کام تلاش کریں جن کو کر کے دونوں کو خوشی ملتی ہو اور پھر اسے اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دونوں ایک ساتھ وقت بھی گزار لیں اور خوش بھی ہوں۔ معاف کریں، ایک دوسرے کی کمیوں اور غلطیوں کو کھلے دل سے معاف کریں۔ دو معاف کرنے والے ہی ایک کامیاب اور خوشگوار تعلق بنا سکتے ہیں۔ تعلق کو تمیز سے بھی توڑا جا سکتا ہے۔ اکثر جب شادی شدہ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ میری بیوی ایسا کرتی ہے، میرے میاں ایسا کرتے ہیں، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ پھر اس کے حل کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میجورٹی کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ لڑائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرا دوسرا سوال جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تعلق رکھنا یا توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو تمیز سے توڑ دیں اور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو تمیز سے رکھیں۔ دونوں صورتوں میں لڑنے یا بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ تعلق کو رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے کام تعلق بگاڑنے اور توڑنے والے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کا فون آیا تو میرا سوال کہ آپ تعلق رکھنا چاہتی ہیں یا توڑنا، کہ جواب میں کہنے لگی میں تعلق توڑنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا پھر اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزت و احترام سے تعلق ختم کر دیں۔ ہم نہ تعلق بنانا سیکھتے ہیں نہ ہی ختم کرنا۔ زندگی میں ہمیں صرف تعلق بنانا ہی نہیں، کبھی کبھی توڑنا یا ختم کرنا بھی پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں میں تعلق توڑنے، چھوڑنے یا ختم کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ لڑ کر وہ طاقت اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تعلق میں اس لیے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے خلاف کافی سارا مواد اکٹھا ہو جائے اور جب تعلق ختم ہو تو وہ خود کو یقین دلا سکے کہ انہوں نے وہ کیا وہ ٹھیک ہی کیا، کچھ غلط نہیں کیا۔ کچھ لوگ تو یہ کام بھی خود نہیں کر سکتے اور دوسرے سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ لڑکا تعلق توڑنا، چھوڑنا یا ختم کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے۔ مضبوط لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں راستے الگ کر لینے چاہیے اور پھر عزت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کمزور لوگوں کی کچھ عادات: راستہ ڈھونڈنے بنانے کے بجائے بند دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر برا بھلا کہتے ہیں، دروازے بند ہونے کی شکایت میں قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، حل تلاش کرنے کے بجائے حالات کا رونا روتے ہیں، ان کی انا آسمان سے باتیں کرتی ہے، اپنے سوا کسی کی نہیں سنتے بلکہ فخر سے کہتے ہیں میں نے تو اپنی بھی نہیں سنتا، حل تلاش کے بغیر ہار مان لیتے ہیں، دوسرے کی کامیابی سے جلتے ہیں کیونکہ انہیں جلنا بہت آسان اور محنت کر کے آگے بڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، درگزر کرنے کے بجائے بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، اپنا آپ اپنے ہی بس میں نہیں ہوتا، چار بندوں کی تعریف سے چین نہیں پڑتا، چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ان کی تعریف کرے۔ بہت شکریہ سامعین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔